نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کل ملک پاکستان کے اندر جو ہمارے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہر دوسرا انسان جس کا رونا روتا ہے، ہر انسان اس کو بیان کرتا ہے اور اپنی زبان پر یہ کلمات لے کر آتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ پیش ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر دوسرا انسان مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو کر اس کا رونا دھونا اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، معیشت قابو سے باہر ہے، زندگی کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو انسان میرے دین میں عمل نہیں کرے گا، میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میرے احکامات کو بلا دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے مسائل کو تنگ کر دوں گا، اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں معیشت تنگ ہوگی، مسائل حل نہیں ہوں گے، اور کل قیامت والے دن اس کو اندھا بناؤں گا، اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، ساری خلقت کے سامنے اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھی، میری نظر بڑی تیز تھی، آج ساری خلقت کے اندر، ساری خلقت کے سامنے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس میرے احکام آئے تھے، میرا قرآن آیا تھا، میری باتیں آئی تھی، تو اس کو تو نے بلا دیا، آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ اور یہ بڑی رسوائی ہوگی، ساری خلقت کے سامنے اندھا ہونا، اور یہ بھی ایک رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اس سے آگے جو جہنم کا عذاب ہے وہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہماری حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ ہر مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان یہی کہتا ہے کہ یہ فلاں حکمران کی وجہ سے مہنگائی تھی، اس کے دور میں نہیں تھی، اس کے دور میں تھی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ وہ ساری باتیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم جانتے نہیں ہیں، اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ یہ مہنگائی آتی کیوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طبرانی کے اندر، طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے اپنی امت کو ڈرایا، فرمایا کہ جب یہ 5 برائیاں جب بھی کسی معاشرے میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 5 قسم کی سزاؤں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم یہ برائیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سزاؤں میں مبتلا نہیں کریں گے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کوئی گناہ کرتی ہے، برائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور اگر دیکھا جائے یہ 5 چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان طاعون کو عام کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جن کے نام ان کے پہلے لوگوں نے سنے ہی نہیں ہوتے۔ جب بھی بے حیائی عام ہوتی ہے، اور دیکھیں معاشرے میں بے حیائی بڑی عام ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ کفار کی سازش ہے، UN کی، ان کی نیوز کی سازش ہے، پیسے خرچ کر کے مسلمانوں کے اندر فتنے کھڑے کر کے عورتوں کو عام کیا جاتا ہے، ان کی بے پردگی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مارکیٹوں میں، جگہوں میں، ہر جگہ پر عورتیں، اور پردہ نہیں ہوتا، موبائل اٹھا کے دیکھ لیں، اشتہار ہو، کوئی ویڈیو ہو، جو کچھ بھی ہو، نیوز کی خبریں ہوں، وہ عورتوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ کفار کی سازش ہے کہ جب ان کے اندر سے حیا کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے اندر بیماریاں عام ہوں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب بیماری عام ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس بیماری کو حل کرنے کے لیے دوائی کی ضرورت پڑے گی، اور جب میڈیسن خریدیں گے تو مہنگائی ہوگی۔ انسان جب اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اس کی آمدنی ہوتی ہے، وہ خرچہ چلاتا ہے روٹین کے ساتھ، وہ چلتا ہے، لیکن جب کوئی بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے خرچے سے ہٹ کر ہوتی ہے، وہاں پر اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے۔ عورتوں کے مارچ ہوتے ہیں، ان کو نیوز میں دکھایا جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ عام کیا جاتا ہے کہ علماء، یہ دین پڑھنے والے، یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو کوئی کام کرنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، اسلام ایک مکمل دین ہے،
اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اسلام نے، عورتیں کام کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مجاہدین زخمی ہوا کرتے تھے میدان میں، ان کے مرہم عورتیں کیا کرتی تھی، لیکن اسلام نے ایک حد مقرر کی ہے اور ہم اس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے اور اس کے اندر فلمیں، ڈرامے، گانے، اور یقین جانے انسان بیٹھا ہوتا ہے، گھر والے سارے، اس کی بیوی، اس کی والدہ، اس کے گھر والے، اس کی بہنیں، رشتہ دار سب کے اندر بیٹھ کر یہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی شرم نہیں محسوس کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے جو مرضی کر لے، اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی طاعون ایک بیماری، وائرس کو عام کر دیتے ہیں، اور ایسی بیماریاں ہم نے نام نہیں سنے تھے۔ یہ شوگر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری، کتنی بیماریاں نام انسان شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، اس قدر بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اس کی وجہ امام الانبیاء نے بیان کر دی ہے، لن تظہر الفاحشہ، جب بے حیائی عام ہوگی، بے پردگی کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بیماری میں مبتلا کریں گے اور اس بیماری کی وجہ سے معیشت تباہ ہو جائے گی، مہنگائی آئے گی۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار یا مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ 5 کام تمہارے اندر نہ ہوں۔ فرمایا میں اللہ سے تمہیں ان 5 کاموں کی پناہ میں دیتا ہوں، اور یہ سب کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ فرمایا جب بھی کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر رحمتوں کی بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب ہماری زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس وقت بارش کو نازل کرتے ہیں متنبع کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کا حق اس کو نہ کھائیں۔ اب دیکھیں، یقین جانیں، اگر ہمارے ملک کے اندر لوگ زکوٰۃ دیں صحیح طریقے سے، اپنے زکوٰۃ کو روکے نہیں، تو کوئی ایک غریب بھی ہمارے ملک میں نہیں رہے گا، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اپنے خزانے کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے خزانے کو، ان کے مال کو آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ بھی کہا جائے گا یہ وہی خزانہ دنیا میں جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو انسان بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، کسی بھی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، گائیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت والے دن یہ جانور اس کو روندیں گے، اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے، یہ سونا،
یہ اس کا پیسہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ اس کی پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اس وقت یہ بندہ کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کریں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد نہیں کروں گا، دنیا میں زکات نہیں دیتا تھا، اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب زکات نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنی رحمت کو، بارش کو روک لیں گے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا اگر یہ جانور یہ چھپائے نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بارش دیتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کے اوپر بارش کو نازل ہی نہ کرتا۔ یہ جو کبھی کبھار بارش آتی ہے، فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، یہ چھپائے، یہ اللہ تعالیٰ کے جانور، یہ جو بے زبان جانور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بارش کو نازل کرتے ہیں۔ تمہارے زکات نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو منع کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے، ان چھپائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، کہ جب بھی کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، دھوکہ کرتی ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کے درمیان قحط کو عام کر دیتے ہیں، قحط ان کو گھیر لیتی ہے، سختی ان کو گھیر لیتی ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ہم ایک دوسرے کو تانگ کرتے ہیں کہ تو نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو نے اس کو ووٹ دیا ہے، وہ ظالم ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر آگے یہ ساری مہنگائی اس حکمران کی وجہ سے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا جب معقول میں کمی کرو گے، جب بھی کوئی معقول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور معقول میں کمی ہر معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کسی طریقے دوسرے کا مال مجھے مل جائے۔ اور معقول میں کمی کیا ہے؟ ایک انسان کسی بھی جگہ پہ کام کرتا ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے، وہ اپنی تنخواہ مکمل لیتا ہے، لیکن وہ وقت نہیں دیتا، اپنا کام نہیں کرتا، یہ معقول میں کمی ہے۔ بلکہ اب تو اگر آپ کسی بھی جگہ میں چلے جائیں، پیٹرول بھی آپ دلواتے ہیں، وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ 0.1 پوائنٹ کچھ نہ کچھ کم کر کے دیتے ہیں۔ جہاں پر بھی جس کی کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی، اس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ بلکہ ہمیں ہمارے شیخ صاحب نے بتایا تھا، ان کو ایک آدمی نے بتایا کہ منڈیوں کے اندر اسپیشل انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں، یہ دالیں ان کے اندر وہ چھوٹے پتھر ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو انسان معمولی چوری کرتا ہے، ایک مسجد سے جوتا چوری کرتا ہے، اور جو اوپر بیٹھ کے اربوں خربوں روپے اپنے ملک کے لوٹتا ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ کیونکہ اس کو موقع ملا، اس کا ہاتھ یہیں تک تھا، اس کو موقع ملا جوتی چوری کرنے کا، اس نے وہ چوری کر لی، اور اس کو موقع ملا اربوں روپے چوری کرنے کا، اس نے وہ کر لیے۔ اگر یہ حکمران بن جائے یہ بھی وہی کرے گا۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا جب معاف دور میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے، معیشت کو تنگ کر دیں گے، قحط کو عام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاف دور میں کمی کرنے کی وجہ سے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ قوم شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا، وہ بھی معطول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے
ساری قوم ہلاک نہیں ہوتی، ورنہ ہمارے گناہ ان سے بڑھ کے ہیں۔ یہ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ جب معاملوں میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر دیں گے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ سب سے بڑی وجہ کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ توڑیں گے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، وہ دشمن ان کے ہاتھوں سے لے لیں گے جو کچھ ان کے پاس ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک کسی کا غلام نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارے ملک میں پیٹرول بڑا عام ہے لیکن نکال نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنی چھٹیاں نہیں کر سکتے، ہم اپنے اسکولوں کا نصاب اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ ان سے دوستیاں کر کے کفار سے پیسے لے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے مطابق اپنے ملک کے اندر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ان سے دوستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا، کفار سے دوستیاں نہیں کرنی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم جہاد کو ترک کرتی ہے، سودی کاروبار کرتی ہے، رشوت لیتی ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ فرمایا تعداد بڑی زیادہ ہوگی، وسائل بڑے زیادہ ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ تمہارے اندر وہن ہوگا۔ سودی کاروبار اگر آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ملک کا جتنا قرضہ ہے وہ سود، ہمارے حکمران جو کچھ کام کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں سود کے اوپر واپس کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں۔ یہ سودی کاروبار، یہ رشوت، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ فرمایا سودی کاروبار نہیں ترک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو تو ترقی نہیں کر سکتے کبھی۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے حکمران اپنے ملک میں اللہ کے اسلام کا نفاذ نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر دیں گے، دشمن کو مسلط کر دیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا بلکہ کیا جمہوری نظام ہے۔ اگر ایک طرف ایک انسان اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اس کو اسمبلی میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پر اگر 10 آدمی اس کے خلاف بات کریں، وہ 10 آدمی وہ اسلام کے خلاف بات کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ان 10 کی بات کو مان لیا جاتا ہے، جو 2-3 اسلام کی بات کرتے ہیں ان کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کے مقابلے میں جتنے لوگ ہوں گے ان کی بات کو ہم نے ماننا ہے۔ اپنے ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں کرنا، کتاب اللہ کا نفاذ نہیں کرنا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب بھی
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور اللہ کے قرآن سے روگردانی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا نہ، یہ بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی، منہ پھیرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، اور اس کے اوپر اس کو سمجھنا نہ، یہ بھی روگردانی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اپنے ملک میں اس کا نفاذ نہ کرنا، یہ جو قرآن سے انحراف ہے، قرآن سے روگردانی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہے، پڑھتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں اور اپنے ملک میں اس کا نفاذ بھی نہیں کرتے، یہ تینوں باتیں معاشرے میں عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ عمل کرتے، اپنے ملک میں اپنی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نفاذ کرتے، جو ان کو کتاب دی گئی تھی اس کے اوپر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے، نیچے سے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے اوپر ان کے لیے رحمتیں اتارتا، زمین ان کے لیے رحمتیں نکالتی۔ پانچویں چیز جو بیان کی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ جب اپنے ملک میں قرآن و حدیث کا، کتاب اللہ کا نفاذ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ان کی لڑائی کروا دے گا۔ اور دیکھیں حکمرانوں کو آپس میں کس قدر لڑائیاں، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں اور پھر قتل۔ یہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب ملک میں کتاب اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑوا دے گا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، آسمانوں سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، زمین سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، یا اللہ تعالیٰ آپس کے اندر تمہاری لڑائیاں کروا دے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ان مسائل سے نکلیں، اس میں مہنگائی ختم ہو جائے، تو یہ حکمران اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ جو پانچ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ختم آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے، اگر میں معقول میں کمی کرتا ہوں، اگر میں نے اپنے گھر میں اسلام کا نفاذ نہیں کیا، قرآن و حدیث کا نفاذ نہیں کیا، تو میں حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہوں، میں اپنے گھر سے اس کو شروع کروں۔ اور جب اپنے گھر سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔